ناممکن سے ناممکن کام بھی اگر آپ ٹھان لیتے ہیں نا اور اللہ کے ساتھ تعلق بنا لیتے ہیں تو ممکن ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک ایسا خوبصورت وظیفہ آج آپ لوگوں کو بتانے والی ہوں کہ انشاء تعالیٰ آپ جب کریں گے نا تو آپ خوش ہو جائیں گے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیسی ہے میری پیاری سی یوٹیوب فیملی؟ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے، خوش ہوں گے، اللہ کا ذکر شکر کرتے زندگی گزار رہے ہوں گے اور مجھے حجابی ہوم میکر کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھا ہوا ہوگا۔ تو بچوں کی بہت زیادہ فرمائش کے بعد اور پھر ہم نے کہا کہ چلیں اب آج بچوں کو ڈیل لگی ہوئی تھی تو منگوا کے دیا پیزا برگر۔ 2000 کی ڈیل تھی جس میں ایک میڈیم پیزا، 3 برگر، شاورما، 2 پیپسیاں تھی۔ تو میں نے کہا چلیں بچوں کو منگوا دیتے ہیں، کبھی کبھی بچوں کی خواہشات بھی پوری کر لینی چاہیے، ورنہ بچے جب باہر کے بچوں کو دیکھتے ہیں نا تو بہت زیادہ محسوس کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ نے تو ہمارے اوپر خرچہ نہیں کیا۔ تو میں نے کہا چلے مہینے کی شروعات ہے تو بچوں کو کچھ ان کی خواہش کے مطابق کھلا دیا جائے، ورنہ نارمل تو آپ لوگ میری یہی لائف دیکھ رہے ہوتے ہیں، بچوں کے لیے اچھی چیزیں گھر میں ہی بنا لیتی ہوں۔ تو اسی طریقے سے آج کے ولاگ میں جو ہے نا میں بچوں کے لیے بنا رہی تھی چکن فرائیڈ رائس کہہ لیں یا چکن ویج بریانی کہہ لیں، پر یقین کریں بہت ٹیسٹی بنتی ہے۔ تو ولاگ میں آپ لوگ ریسیپی بھی دیکھیں گے اور ساتھ ساتھ آپ ساتھ بہت خوبصورت وظیفہ شیئر کروں گی آج۔ میری پیاری بہنوں، کوئی بھی مسائل ہیں، وہ زندگی کے مسائل ہو سکتے ہیں، وہ حالات کی تنگی ہو سکتی ہے، وہ معاشی مسائل ہو سکتے ہیں، وہ رزق کی تنگی ہو سکتی ہے، کچھ بھی ہے، آپ کے شوہر کا کام کاج نہیں ہے، آپ کے رشتے میں مسئلے آ رہے ہیں، مطلب کوئی بھی مسئلہ ہے یار، کوئی بھی مسئلہ ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں، درود پاک پڑھ رہے ہوتے ہیں، استغفار کر رہے ہوتے ہیں، یہ ماشاءاللہ اب تو ہماری زندگی کا حصہ بن گیا ہے، لیکن کیا ہوتا ہے اس کے باوجود بھی ہم چاہتے ہیں کہ کچھ ایسا انسٹنٹ ہو جائے نا کہ زندگی بدل جائے۔ تو ایک بہت خوبصورت وظیفہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ آپ لوگوں نے 129 مرتبہ 129 دن تک انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، سورۃ الکوثر آپ نے پڑھنی ہے، پڑھ کے آپ کو میں نے سنا دی۔ کوئی بھی تلفظ کی غلطی تجوید کی ہو تو پلیز دور کر لیں، اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہم غلطی تو خیر اللہ پاک پتہ ہے انسان کو علم نہیں ہے تو اللہ پاک معاف کر دیتا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ معنی پورا بدل جاتا ہے قرآنی آیت کا۔ تو کوشش کریں، جو میری بہنیں ہیں جنہوں نے سے پہلے کے زمانے میں قرآن پڑھا، تو جیسے ہماری امیاں ہیں، ہماری نانیاں دادی ہیں، مطلب ان کے قرآن میں جیسے تجوید نہیں ہے جس طرح ہمارے ہے، تو وہ کوشش کریں کہ یہ مطلب آپ لوگ اہتمام کریں کہ جو قریبی مدارس ہیں جن میں لڑکیاں پڑھاتی ہیں، آپ شرم نہ کریں، آپ جائیں اور آپ قرآن سیکھیں۔ یار میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ہماری امی تو خیر ماشاءاللہ بہت اچھا قرآن بھی پڑھتی تھیں، اور وہی بات ہے کہ تلفظ ان کا پرانا تلفظ تھا، اور جو آج کل کا تجوید اور تفسیر کی طرح ویسا نہیں تھا، لیکن ہمارے ابو کو میں نے دیکھا کہ جب ہم صبح فجر میں جاتے تھے نا مسجد، تو کیا کرتے تھے کہ ہمارے ابو پھر 9 بجے گھر آتے تھے، 10 بجے گھر آتے تھے، تو پتہ چلا کہ ہمارے ابو جو ہے نا وہ صبح میں مسجد میں جو قاری صاحب بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں نا فجر کے بعد، انہیں کے پاس ابو بھی، بہت سارے ابو کے ساتھی جو تھے تبلیغ کے ساتھی، وہ سب بیٹھ کے قرآن پڑھتے تھے۔ تو ماشاءاللہ سے پھر ہمارے ابو نے مطلب اس زندگی کے اس دور میں آ کے مطلب، اور ہمارے ابو نے جو ہے نا وہ قرآن پڑھنا سیکھ لیا، اور نہ مطلب قرآن تو پڑھا ہوگا ظاہر ہے بچپن میں، لیکن وہ تفسیر، وہ تجوید سیکھی، اس کے بعد اماں پارا حفظ کیا۔ تو میں آپ لوگوں کو بتانے کا مقصد یہ ہے آپ لوگوں کو کہ آپ لوگوں نے عمر کی آڑ نہیں کرنی، کوشش کریں کہ اپنی تجوید اور تفسیر، اگر آپ کی زندگی ہے نا تو آپ محنت کریں۔ دیکھیے اگر آپ کو ٹائم مل رہا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو قرآن پڑھنا صحیح سے نہیں آتا، آپ کے قرآن میں غلطیاں ہیں، آپ کی تجوید میں غلطیاں ہیں، تو پلیز آپ جائیں، ایسی چیزوں کے ساتھ جڑیں، لوگوں کے ساتھ جڑیں، اور روز تھوڑا تھوڑا کر 1 2 3 سال میں آپ کا قرآن بالکل امپروو ہو جائے گا، اور جب آپ کا انتقال ہوگا، زندگی ختم ہوگی اور جب ایک نیا سفر شروع ہوگا تو آپ کو اس کا انعام بھی دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ زیادہ پسند کرتے ہیں ان لوگوں کو جو غلطی کر کے اللہ کے پاس لوٹ کر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ استغفار کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کے لیے 2 ہاتھ کھول کے کھڑا ہو جاتا ہے کہ تم آؤ، تم میرے پاس ایک بالش بڑھ کے آؤ، میں تمہارے لیے چل کے آؤں گا، تم چل کے آؤ، میں تمہارے لیے دوڑ کے آؤں گا۔ تو یہ جو قرآن کی محنت ہے، یہ تفسیر کی تعلیم ہے، اس میں بھی کوشش کریں کہ لوگوں سے نہیں، لوگوں کی تو عادت ہوتی ہے باتیں کرنے کی، لیکن آپ اپنے بارے میں دیکھیں اور جائیں تعلیم لیں۔
اور دوسری بات ہو رہی تھی وظیفے کی، انا اعطیناک الکوثر یعنی سورہ کوثر کی، تو آپ نے 129 مرتبہ روزانہ ایک وقت رکھ لیں۔ میں تو کہتی ہوں عصر سے مغرب کا ایسا وقت ہوتا ہے نا جس میں ہوم میکرز تھوڑی ایزی ہوتی ہیں، بچے ٹیوشن گئے ہوتے ہیں یا سو رہے ہوتے ہیں، گھر کے کام بھی نہیں ہوتے، تو آپ یہ وقت رکھ لیں، آپ عصر کے بعد بیٹھ کے پڑھ لیں، جو آپ کو مناسب لگے وہ وقت آپ رکھ لیں۔ اور نہ 129 مرتبہ، آپ نے 129 دن تک آپ روز لکھتی رہیں اور یہ پڑھیں۔ یقین کریں جو بھی مسئلہ ہوگا نا، آپ دیکھیں گے انہی دنوں میں آپ کا مسئلہ بہت حد تک حل ہو جائے گا۔ ہو سکتا ہے شروع کے ایک ہفتے میں ہو جائے، ہو سکتا ہے دوسرے ہفتے میں ہو جائے، ہو سکتا ہے تیسرے ہفتے میں ہو جائے، لیکن ہو جائے گا۔ بعض چیزیں جو ہوتی ہیں نا وہ ہماری زندگی میں بہت تیزی سے اثر انداز کرتی ہیں، لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا۔ اور دوسری بات جو ہے نا، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعاؤں میں بوسٹ آ جائے، آپ کی زندگی میں تبدیلی آ جائے، آپ کی زندگی میں خوبصورتی آ جائے، اللہ سے تعلق بنانے کے ساتھ ساتھ روزانہ قرآن پڑھنے کی ترتیب اپنی زندگی میں لے کر آئیں۔ قرآن آپ کی زندگی کو بدل کے رکھ دے گا۔ جو لوگ روز قرآن پڑھتے ہیں نا ان کا درجہ ہی اور ہے اللہ کے نزدیک۔ روزانہ قرآن پڑھنے کی ترتیب بنائیں۔ یار میرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں اپنی پیاری بہنوں کو اس چیز میں ہیلپ کر سکوں کہ وہ اللہ کی طرف آئیں۔ ہم لوگ گھر کے کام تو ہر بہن کو ہی آتے ہیں، کوئی سلو کرتی ہے، کوئی تیز کرتی ہے، ہر انسان کا اپنا وقت ہوتا ہے، اپنی مقدار ہوتی ہے کام کرنے میں، لیکن بات یہ ہے کہ جو اللہ کا کام ہے نا یہ وہ مین کام ہے جس کے لیے ہم دنیا میں آئے ہیں۔ تو کوشش کریں کہ اللہ کی طرف آئیں، اللہ کی طرف رجوع کریں، 5 وقت کی نماز، قرآن کوشش کریں آپ روزانہ پڑھیں۔ اور جو بہنیں سورہ بقرہ کے بارے میں بہت زیادہ سوال کیا جاتا ہے، تو یار میں یہ کہوں گی کہ سورہ بقرہ آپ روزانہ ایک صفحہ پڑھیں، لیکن ضرور پڑھیں۔ بعض اوقات ہمارے گھر کے حالات جو ہیں نا وہ الٹے سیدھے ہوئے ہوتے ہیں، کبھی نظر کے شکار ہوئے ہوتے ہیں، کبھی تعویذوں کے شکار ہوئے ہوتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے لوگ ہمارا محفلوں میں ذکر کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ ان کو دیکھو ان کا قصہ کیسا گھر ہے، ان کی اولاد ہے، میاں بیوی بہت محبت ہے، اس طریقے سے بھی نظر لگ جاتی ہے، تو وہ ہمارے رشتوں کو کھا رہی ہوتی ہے۔ تو کوشش آپ نے یہ کرنی ہے کہ آپ نے روزانہ جب سورہ بقرہ پڑھتے ہیں نا، اور روزانہ جب یہ نظر کے اثرات ہم پر آتے ہیں یا کوئی جادو تعویذ کے اثرات آ رہے ہوتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے کہ وہ زائل ہوتے رہتے ہیں، جاتے رہتے ہیں۔ اور کیونکہ سورہ بقرہ پڑھنے سے گھر میں شیطان جو ہے نا، شیطان نہیں رہتا، پناہ نہیں دیتا، بھاگ جاتا ہے۔ تو میں نے تو جب سے یہ بات سنی ہے نا، تو میں تو الحمدللہ روزانہ سورہ بقرہ پڑھتی ہوں۔ میرا تو دن یعنی روزانہ میں اگر سپارہ آدھا پڑھ رہی ہوں نا، تو میں پہلے سورہ بقرہ کے 4 صفحے پڑھتی ہوں، اس کے بعد میں اپنا آدھا سپارہ پڑھتی ہوں، اس کے بعد میں اپنی سورہ مزمل، سورہ یاسین، سورہ واقعہ پڑھتی ہوں، اور اذکار الحمدللہ کر لیتی ہوں جتنا مجھ سے ہو سکتا ہے۔ تو کوشش کریں یہ چھوٹی چھوٹی زندگی میں چیز رہیں کہ ہمارے اوپر جو ہوم میکرس کے اوپر گھر کے کام ہوتے ہیں، گھر کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، میں کہتی ہوں کہ ہم یہ بھی پوری کر لیں تو بہت ہے، اور ساتھ میں یقین کریں، اور یہ جو ہوم میکنگ ہے آپ یہ نہیں سمجھیں کہ یہ کوئی ضائع ہو رہی ہے، نہیں، یہ جو ہم اپنے شوہر کے لیے، اپنے بچوں کے لیے اپنا وقت لگایا ہوا ہے، یار یہ ایک ہم لوگوں کو اللہ پاک جہاد کا ثواب دے رہا ہے۔ ایک عورت کا قصہ آتا ہے نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ عورت گئی کہ مرد تو جہاد پہ جاتے ہیں، ہاں جہاد کرتے ہیں، ہماری جہاد کیا ہے، ہم بھی کچھ کرنا چاہتے ہیں دین کے لیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا کہ تمہاری جہاد تم اپنے گھر جاؤ، اپنے گھر والوں کی مطلب خدمت، یہ کام کاج، یہی مفہوم آتا ہے حدیث میں، کرو، یہی تمہاری جہاد ہے۔ تو اللہ پاک نے بچوں کی خدمت، بچوں کے کام کاج، شوہر کی خدمت، گھر کو سنبھالنا، یہ ساری ہوم میکنگ جو ہے نا یہ عورت کی جہاد ہے۔ تو آپ یہ نہ کہیں کہ یہ ضائع ہو رہا ہے، نہیں، یہ ثواب ہے جو اللہ کے پاس لکھا جا رہا ہے آپ کے لیے۔ اور بس اس کے ساتھ اگر آپ 4 وقت 5 وقت کی نماز اور پھر قرآن، سورہ بقرہ، استغفار اور یہ سب چیزیں لے کر آتے ہیں تو آپ کی زندگی ڈیفینیٹلی خوبصورت ہوگی، بالکل خوبصورت ہوگی۔ اور جو لوگ نہیں پڑھ رہے وہ پڑھنا شروع کریں آج سے ہی۔ آپ نے مہینے بعد آ کے نہ کہا نا کہ آپ بھی ہماری زندگیاں چینج ہو گئی ہیں، تو میں چینل ہی بند کر دوں گی اپنا۔ دیتی ہوں آپ سے اجازت۔ یہ تھا میرا آج کا خوبصورت سا ولاگ، اور یہ ہماری ویج بریانی یا فرائیڈ رائس کہہ لیں، بہت مزے کے بنتے ہیں۔ آپ لوگ ایک بار ضرور ٹرائی کیجیے گا میرے کہنے پر۔ اگر قیمہ ہو نا، قیمے میں بنائیے، قیمے میں اور بھی لذیذ بنیں گے۔ لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، اللہ کا ذکر کریں، شکر کریں، اور یار مجھے آپ لوگ کی دعاؤں کی بہت ضرورت ہے۔ آپ لوگوں نے میرے لیے دعا کرنا ہے، اور اگر دعا میں کچھ کہنا چاہتے ہیں تو یہ کہیے گا کہ اللہ پاک میرے ہر معاملے میں عافیت پیدا کر دے۔ لیتی ہوں آپ سے اجازت، رکھیے گا اپنا خیال۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ.